السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان کی معیشت کو جو درپیش مسائل تھے وہ گریجولی بیسس کے اوپر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے کورونا پینڈیمک سچویشن نے پاکستان نے بر وقت پالیسی مرتب دیتے ہوئے پاکستان کے لیے جو اصلاحات کیں، چاہے وہ اس کے اندر گورنمنٹ نے اپنی ایکسپینڈیچر کو کٹ ڈاؤن کیا ہو، وزیر اعظم کے جو رہائشی اس کے جو ایکسپینڈیچرز کو کم کیا گیا ہو، یا اس ٹائپ کی جتنی بھی مراحل جو گورنمنٹس کے پاس تھیں وہ انہوں نے ریڈیوس کی ہیں، جس کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک استحکام سی صورتحال آئی ہے، رننگ فلو کے اندر یعنی کیش فلو کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ وہیں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی گورنمنٹ نے کوئی قرضہ نہیں لیا ہے، یعنی جون 30 سے لے کے نومبر کی بات کریں تو ابھی تک کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی قرضہ نہیں لیا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ڈیپس کی جو شرح ہے اس کے اندر کچھ ریلیف ضرور ملا ہے، اور وہیں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت نمبرز بہتر ہو رہے ہیں، بالخصوص کرنٹ اکاؤنٹس کے جو نمبر بہتر ہو رہے ہیں اور ٹریڈز کے نمبر بہتر ہو رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن کے اندر پاکستان جو پیش رفت کر رہا ہے، یہ سب ایک مثبت طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اسی بات پہ اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ یہی سارے کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو مثبت اثرات اپنی معیشت کے اوپر لاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو انہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بڑی اپنی ایک سینیریو کو بتایا کہ کورونا وائرس کے پینڈیمک سچویشن کے دوران جو پاکستان کو درپیش مسائل تھے، ان مسائل کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر پاکستان کی معیشت کو لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے تو جو چھوٹے موٹے بینیفٹس بھی ہمارے کاروباری جو سرگرمیاں ہیں اس کو متاثر کر سکتے تھے، تو یہ ایک بڑا لمحہ فکر ہوتا کہ پاکستان کی معیشت کو اگر لاک ڈاؤن کے اوپر لے کے جایا جاتا۔ تو وہیں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کاوشوں کی بیسس کے اوپر پاکستان کو مکمل طور پہ تو لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا، مگر بڑے ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے معیشت پاکستان کا پہیہ دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ یہی کچھ ثمرات ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کی جو ایکسپورٹ ایک وقت کے اندر گر کے یعنی کووڈ کے ٹائم گر کے 50% سے ڈیکلائن ہو گئی تھی، وہیں پر اب یہ ایکسپورٹس کے نمبر جو ہیں وہ گریجولی بیسس کے اوپر لگ یہ رہا ہے کہ اپنی لیولز کو یا اپنی سطح کو برقرار کرنا شروع کر رہے ہیں۔ اسی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عبدالرزاق داؤد صاحب نے بھی گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس کے نمبر ہیں جو کہ $2 بلین پر منتھ ہوا کرتے تھے اور گر کے تقریباً $900 ملین کے قریب ہو گئے تھے پر منتھ کے، انہوں نے واپس اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان کی ایکسپورٹس رپورٹ کی جا رہی ہیں اکتوبر کے ماہ کے اندر جو رپورٹ کی گئی ہیں اس کے اندر تقریباً $2 بلین کی پاکستان نے ایکسپورٹس کی ہیں۔ یہ کچھ ایسے ثمرات ہیں جو معیشت پاکستان کے اوپر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے اوپر ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک تو نہیں ہو سکتے، مگر ان کی بیسس کے اوپر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک جو لگ سکتا تھا کورونا وائرس کے دوران، اگر مکمل طور پہ تمام چیزوں کو لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تو وہ ایک بڑا پینڈیمک سچویشن کا جو افیکٹ ہوتا، کانسیکوینس ہوتا، وہ بڑی بری طریقے سے پاکستان کی معیشت کو متاثر کر سکتا تھا۔ مگر اس وقت جو ہم نے دیکھا کہ تمام لوگوں نے بالخصوص عوام جو ہے وہ اپنے کردار ادا کیا تھا، عوام نے بھی، اور عوام نے ان سارے ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے اپنی کاروباری سرگرمیوں کو اور عام معمولات زندگی کو مینٹین کیا تھا، اس کو برقرار رکھا تھا۔ اسی تمام صورتحال کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ معیشت پاکستان کے اوپر اس طریقے سے ڈینٹ نہیں لگا یا اس طریقے سے نقصانات نہیں ہوئے جو دوسری معیشتوں کے اوپر ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لوگوں کا کافی عزم شامل تھا، ان کی دعائیں شامل تھیں، ان کی نیک نیتی شامل تھی، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سیویئر پینک یا ایک سیویئر پریشر آتے آتے رک گیا۔ اب ان ساری صورتحال کے بیسس کے اوپر دیکھیں کہ معیشت پاکستان کو ایک تھوڑی سی سپورٹ ضرور ملی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اس وقت نمبرز انکریز ہو رہے ہیں، بالخصوص ہمارے سیمنٹ سیکٹر کی سیل میں ایک ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، ٹائر کی کمپنی کے اندر بھی ہمارے کو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہ ایک گریجولی پازیٹیو آؤٹ کم کی طرف معیشت جا رہی ہے۔ ان کے اوپر کیا ثمرات آتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں کے اندر ہوں گے، مگر فی الحال جو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کا جو پری کووڈ سینیریو تھا، اس سینیریو کو پاکستان کی معیشت دوبارہ مینٹین کر رہی ہے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ یہ تسلسل
تسلسل یہ معیشت کا پہیہ اسی طریقے سے بلکہ اور تیز رفتاری سے آگے بڑھے اور معیشت پاکستان کو استحکام کی صورتحال کی طرف لے کے جائے۔ بہرحال یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کی تھی۔ وہیں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صنعتی پیداوار کے اندر اگر اضافی بجلی استعمال کی جائے گی تو ان کو 50% سے ریڈیوس ٹیرف کے حساب سے بجلی فراہم کی جائے گی۔ اگر ہم اس کا اس طریقے سے موازنہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی اسمال میڈیم انٹرپرائزز اگر تقریباً 16 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی یوز کر رہی تھی تو اس کو پھر ایڈیشنل یوز کے اوپر 50% سے سبسیڈائز کر کے ریٹ تقریباً 8 روپے کے اوپر اس کو سبسڈی فی یونٹ ملا کرے گی۔ مجموعی طور پہ یہ اقدام تو کیا گیا ہے، اچھا اقدام ہے، اس کے اندر جو ہے آگے پیش رفتی مثبت ہو سکتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس اقدام کے اوپر عمل کتنا کیا جاتا ہے۔ ایک جانب گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے پاور پالیسی اناؤنس کی گئی تھی جس کے اوپر ابھی تک فی الحال کوئی بڑے ہائی لیولز کے اوپر ہم نے امپیکٹ آتا ہوا تو نہیں دکھا، آلدو پالیسی اپنا ورک کر رہی ہوگی، اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا ہوگا، مگر اس کے ریئل ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ثمرات اوپن مارکیٹ کے اندر ہم کو آتے ہوئے نہیں دکھائی دیے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے ثمرات کچھ ہمیں دکھائی دیے، مگر ابھی فی الحال یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ 50% ریٹس کے اوپر الیکٹرسٹی پرووائڈ کی جائے گی، یہ شاید اسی کا ہی ایک تسلسل ہو، مگر ابھی جو اس کا جو امپلیمنٹیشن ہوگی تبھی اس کے بارے میں کچھ بات کی جا سکتی ہے۔ اسی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا کہ گزشتہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک مہنگی بجلی کے اوپر ریٹس کے اوپر بات کی تھی اور تمام یہ اس چیز کے اوپر ریفارمز نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹ کو تقریباً 25% سے ڈیکلائن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت جو ایکسپورٹ تھی تقریباً 23 بلین US ڈالر کی پاکستان ایکسپورٹس کرتا تھا، جو ان تمام پالیسیوں کی وجہ سے آج گر کے 20 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹس پاکستان کر رہا ہے۔ تو یہ جو گراوٹ آئی ہے اس کے اندر پاور پالیسی یا ایز آف یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑتا تھا پاور پالیسی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک نرخ کے اندر کافی تبدیلی آتی تھی اور ہم خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس سبسڈائز ریٹ کے اوپر جو الیکٹرسٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس سے نہ صرف ایکسپورٹ کو بوسٹ کیا جائے گا بلکہ پاکستان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس یا کاسٹ آف ڈوئنگ جو ہے وہ بھی کم ہوگی، جس کی وجہ سے 25 سے 30% پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے۔ ایسا امید ظاہر کی جا رہی ہے، اندیا دیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے، اور ہم امید بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے بلکہ 25 کیا ایسی پالیسی بنائی جائے کہ 25 کیا 30-40% سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھے، کیونکہ اگر ہم کمپیریشن کرتے ہیں خطے کے دوسرے ممالک کا، بالخصوص بنگلہ دیش کا جو کہ ایک پیرالل اکانومی کے تحت تو نہیں، ہمارے سے ایک چھوٹی اکانومی ہے، مگر اس کی ایکسپورٹ پاکستان سے بہت زیادہ ہے، ان کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 25 یا 50% بھی انکریز ہوتا ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹ 20 بلین سے بڑھ کے 27 to 30 بلین US ڈالر کی ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹ بنگلہ دیش کر رہا ہے۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کے پاس اگر ایکسپورٹ بڑھاتا بھی ہے تو خطے میں جو آپ کے پڑوسی ممالک ہیں اس کے لیولز کے اوپر بھی نہیں لایا جا سکتا؟ تو 25 to 30% ابھی بہت کم ریشو ہے، اس کے اوپر ہم امید یہ کرتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کو اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے پروڈکٹس کی برانڈنگ بہت ضروری ہے باہر ممالک کے اندر، ایک کمپٹیشن کی فضا برقرار کرنی ہے اور پاکستان کے اندر ایسے انویسٹمنٹ کلائمیٹس کو لے کے آنا ہے جس کے تحت ہماری ایکسپورٹ بوسٹ ہو۔ ایکسپورٹ جب تک بوسٹ نہیں ہوگی پاکستان کی معیشت کے اوپر وہ اس طریقے سے مثبت اثرات آتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے جس کو ہم ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جس کی فورکاسٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک کچھ نیوزز تھی۔ وہیں پہ دوسری جانب ہم بات کریں گے پاکستان کے روپے کی قدر مستقل طور پہ مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے روپے نے جو ہے وہ اپنی قدر کو مزید مستحکم کرتے ہوئے 160 کے بینچ مارک کو بھی بریک کر کے 159.9 کے اوپر اس وقت پاکستانی روپیہ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو یہ جو پاکستان کی معیشت کے اندر گریجولی بیسس کے اوپر کچھ استحکام سی صورتحال آ رہی ہے، اس کے اندر ہم بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک تو نہیں ہیں، مگر پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کی جانے والی پالیسیز کے تحت ان سارے ثمرات آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو مزید ہم اس کو پریڈومیننٹلی اس کو دیکھیں، اس کے اوپر پالیسی مرتب دیں اور جو اس کے اوپر پالیسیز بنائی گئی ہیں اس کو پراپر طریقے سے سسٹم میں مینٹین کریں، تو کچھ بعید نہیں کہ یہی روپیہ جو ہے اپنی قدر اور مزید بہتر کرے، مستحکم کرے۔ یہاں سے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس سے جو 26 اگست کے بعد سے یہ جو کرنسی جو ہائیسٹ پیک پاکستان کے روپے کے اگینسٹ ڈالر کی ویلیو ہوئی تھی،
اس کے بعد یہ تقریباً لوئسٹ لیول کے اوپر آ گیا ہے اس وقت، مگر یہ بھی تقریباً 9 یا 10 روپے کا اس وقت مارجن آیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ڈیپس کی سرونگس کے اندر کافی ایک تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ سینیریو ہوگا. ہمارے پاس اس وقت جو کاسٹ کی جو ڈوئنگ بزنس ہے یا پیٹرولیم پروڈکٹ کو جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک سینیریو کا بینیفٹ ہو سکتا ہے. مگر جب تک یہاں سے اگر ایک پرومیننٹلی اگر ہمیں جو بینیفٹ دیکھنا ہے وہ کم سے کم یہاں سے ڈالر تقریباً 148 یا 147 روپیز کے اوپر اگر آئے گا تو وہاں سے ہم کو کچھ ایک ایسے ثمرات آتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم کو ایک ریلیف جو ہے مل سکتا ہے. وہیں پر دوسری جانب بات کریں کہ یہ تمام صورتحال ایسی ڈیولپ ہو رہی ہیں ملک کے اندر جس کے اندر کچھ ملا جلا سا رجحان ہے، مکسڈ رجحان ہے کہ ایک جانب پالیسی مرتب بھی جاری ہے، دوسری جانب FATF اور IMF کے ساتھ جو ہے وہ روابط کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ان تمام چیزوں کے تحت ہمیں کچھ بہتری کے اثرات بھی آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس ہونا، روپے کی قدر کا مستحکم ہونا اور ٹریڈز کے نمبر کا بہتر ہونا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ امید ضرور لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ ٹرینڈ اسی طریقے سے برقرار رہا تو آنے والے 6 سے 8 مہینے کے اندر عوام کے لیے ایک بہت ہی بڑا ریلیف پیکج آ سکتا ہے. وہیں پہ دوسری جانب عوام کی رائے یہ ہے کہ اس سے ریلیف پیکج تو آ سکتا ہے، مگر جو ہمارے بیسک نیسیسٹیز کے پروڈکٹ ہیں یا ضروریات زندگی کے اشیاء ہیں ان کو جب پاکستان اگر امپورٹ کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی لمحہ فکر کی بات ہے کہ وہ پروڈکٹ جو پاکستان میں خود پیدا ہو سکتے تھے، وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، عوام کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ حکومت چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، اس کی ایک غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے، الٹیمیٹلی عوامی بھگت رہی ہوتی ہے. تو یہ جو نمبرز ہے اس کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ یہ ان کے پرائز کو بھی پرائز میکینزم کو بھی کنٹرول کیا جائے اور جو ہمارے اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی بھی قیمت کو مینٹین کیا جائے. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ریگولیشن ضروری ہے، اور ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ایگریکلچر پروڈکٹس اور فارم پروڈکٹس کے اوپر کوئی اتنی پرائز میکینزم کے حوالے سے کوئی اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ ریگولیشن موجود نہیں ہے جس کی تحت پرائس کو ریگولیٹ کیا جائے. تو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہماری اس کی وجہ سے مہنگائی کے اوپر بھی ایک امپیکٹ پڑتا ضرور ہے. بہرحال یہ تھی ڈومیسٹک نیوزز. اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے تو انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس وقت امریکہ کے اندر 3 نومبر کا سینیریو چل رہا ہے اور الیکشن ڈے چل رہا ہے. اس الیکشن ڈے کے اندر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اس وقت بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے. کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ حالانکہ جو بائیڈن اس وقت اپر سائڈ کے اوپر ہے، مگر لگتا یہ ہے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ بھی کٹ ٹو کٹ مارجن کے قریب آ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک اس وقت انٹرسٹنگ سینیریو ہوا ہے کہ اس وقت کون امریکہ کے صدارتی الیکشن میں جیتے گا اور کون امریکہ کے اگلے 4 سال کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا. ان ساری چیزوں کا ایک پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو آئل انوینٹری کے حوالے سے امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جو انوینٹری کی رپورٹ دی گئی ہے، جو کہ گزشتہ ہفتے یعنی اکتوبر کے لاسٹ ویک کے اندر اس کی رپورٹ کے تحت انوینٹری کا جو ہے وہ انوینٹری پازیٹیو میں آ گئی تھی تقریباً 4.5 ملین بیرل سے. تو وہاں پہ جو ایک بڑا سینٹیمنٹ لوز کیا تھا مارکیٹ نے، اور جو ایک 4.5 ملین بیرل سے انوینٹری کا پازیٹیو ہو جانا یہ بتا رہا تھا کہ آئل مارکیٹس کے اندر جو ہے اسٹاک پائل ہو رہا ہے، ڈیمانڈ اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی. مگر وہیں پہ دوسری جانب جہاں پہ فور کاسٹ کیا گیا تھا کہ 0.6 ملین سے شاید نیگیٹو ہوگی انوینٹری اس نومبر کے 4 نومبر کو، تو وہاں پہ اگر آپ بات کریں تو یہاں پہ ایک بہت ہی بڑی ایک نیوز آئی ہے، بلکہ امپیکٹ آیا ہے کہ جہاں پہ 0.6 ملین سے نیگیٹو انوینٹری ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، وہیں پہ -8 ملین سے ابو جو ہے وہ انوینٹری نیگیٹو میں آئی ہے. اس کا مطلب کہ اس ویک کے اندر ڈیمانڈ جو ہے بہت تیزی سے انکریز ہوئی ہے، اور نیگیٹو انوینٹری کا آنا یعنی 8 ملین نیگیٹو کا انوینٹری آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور انوینٹری جو ہے وہ منفی آ گئی ہے. یعنی ڈیمانڈ بہت تیزی سے اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے درمیان گیپ ختم ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آئل مارکیٹس کے اندر جو ہے پرائس تھوڑی سی سسٹین کیے اور وہ ایک تھوڑا سا سلائٹلی سا اپر ایج بھی موو کر رہا ہے، کیونکہ جب تک کہ یہ پینڈیمک صورتحال ختم نہیں ہو جاتی، امریکہ کے الیکشن کے بعد کیا امریکہ کی حکمت عملی ہوتی ہے، جب تک کہ تمام پالیسیز واضح نہیں ہو جاتی، جب تک کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. بہرحال شارٹ ٹرم کے اوپر تو گین اور لاس تو ریئلائز ہو ہی رہے. تو اسی کے بعد اگر ہم ریٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو WTI کروڈ 92 سینٹس پلس ہونے کے بعد 38.57 $US پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً 95 سینٹس پلس ہونے کے بعد 40.66 $US پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ تقریباً 10.5 $US نیچے آنے کے بعد 1899 $US پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 0.5 $US نیچے آنے کے بعد 23.83 $US پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ ہم نے جیسے دیکھا کہ
عالمی مارکیٹس کے اندر اس وقت بھی والیٹیلٹی کی سچویشن برقرار ہے؟ کیا اس وقت سینیریو ہوگا؟ یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک کہ پینڈیمک سچویشن سے معیشتیں باہر نہیں آ جاتی۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے امریکہ کے اندر کہ امریکہ کے اندر اس وقت صدارتی الیکشن چل رہے ہیں۔ کون اس وقت صدارتی الیکشن جیتے گا، اس کے اوپر ہی بڑا کڑا مقابلہ چل رہا ہے جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان۔ کہیں کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ کے اندر وکٹری نہ کر جائیں، اور وہاں پہ جو ایسی اسٹیٹس ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بائیڈن، اس وقت لگ تو رہا ہے کہ جو بائیڈن جیت رہے ہیں مگر آخری مومنٹس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں۔ تو بڑا ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے عالمی مارکیٹس کے اندر، اور اس کے تحت مارکیٹس اپنے آپ کو تھوڑا پاز لیے ہوئے ہیں، اسٹیبل کیے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر یہ نیوز آتی ہے تو کس طریقے سے اس کیپٹلائز کرتے ہیں۔ تو آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے نہ صرف پاکستان کی معیشت کے لیے، عالمی معیشت کے لیے، کہ کیا ہوگا سینیریو۔ یہاں پہ عمران خان صاحب ایک بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا نام کو آگے بڑھایا جائے، پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا جائے، اور عوام بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے بہت 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 اچھے ثابت ہوں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔